الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى في موضع آخر انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم وقال تعالی فی موضع آخر المال والبنون زینۃ الحیاة الدنیا وقال تعالی یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اللہ کے دین کے خاطر جمع فرمایا اور اس کے دین کی باتیں کہنے اور سننے کے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ معزز خواتین، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر خصوصاً ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنا اور ان کے گھروں سے ان کی زندگیوں سے اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، یہ سازشیں پوری دنیا کے اندر بلکہ خاص طور پر ہندوستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ یہ سازشیں ہو رہی۔ تو ہماری اور تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت تو الحمدللہ آپ سب دینی بہنیں ایک اعلان پر یہاں پر جمع ہوئی ہیں، اور محلوں کے اندر کتنی ایسی بہنیں ہیں جو اعلان سننے کے باوجود بھی یہاں اجتماع کو نہیں پہنچے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مرد کو، جس عورت کو اس کی دین کے لیے قبول فرماتے ہیں، اس کے دین کے لیے جمع فرماتے ہیں، تو اللہ اس کو یعنی کامیاب فرمائیں گے۔ اب جو لوگ، جو مرد ہو، جو عورت ہو، دین کے ایسے اجتماعوں میں جمع نہیں ہو پاتے، آ نہیں سکتے، یا کوئی اور مجبوری ہو، یا ان کے پاس دینی مزاج نہ ہو، دین کا کوئی مزاج نہیں، دین کے بارے میں سننے کا مزاج نہیں ہے،
تو پھر ان کے ایمان کے سلسلے میں اور ان کی اولاد کے ایمان کے سلسلے میں کیا کہا جائے گا، آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اسی لیے اس وقت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی فکر کی جاتی ہو وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اس طرح بنا دیں جو اگر ہمیں دنیا میں رہے یا نہ رہے لیکن ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر اسلام اور دین محفوظ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ تحریم کے اندر ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں، دنیا سب کچھ ہے اس طرح لوگ سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا ایک وقت تک کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد موت سے پہلے تک وہ دنیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کی موت آ جاتی ہے، چاہے مرنے والا کوئی بڑا لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، مرنے والا اس کے کھاتے میں کئی بلڈنگ کیوں نہ ہو، مرنے والا اس کی زندگی کے اندر بہت سارے جواہرات، بہت سارے سونے چاندی کے ڈھیر کیوں نہ ہو، لیکن ہر انسان کو جو قبر میں سلایا جائے گا ایک معمولی کفن اڑا کر، اور وہ معمولی کفن نہ سونے کا ہوگا نہ چاندی کا ہوگا، بلکہ ہم جو کپڑے دنیا کے اندر پہنتے ہیں، قیمتی ساڑیاں، قیمتی ڈریس جو ہزاروں روپیوں کے ہوتے ہیں، لیکن کپڑے کی قیمت ہزاروں روپیہ نہیں ہوگی۔ میٹر 50 روپے یا 60 روپے ہوگا، 5 میٹر یا زیادہ سے زیادہ 7 میٹر کپڑا خرید سکتے ہیں، خرید کر اسے لپیٹ کر قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی اوقات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے پاس ایمان ہے، جو لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اللہ سورہ تحریم کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، اپنے ذات کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کون گھر والے؟ اپنا شوہر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بیٹے اور بیٹیاں، اپنے گھر کے اندر رہنے والے جتنے رشتہ دار ہیں، ان سب کو کس سے بچانا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ، چولہا جلاتے ہیں تو لکڑی کے ذریعے سے آگ کو تیز کرتے، لکڑی جب آگ کے اندر ڈالی جاتی ہے تو آگ لکڑی کو پکڑ لیتی ہے اور جلا کر لکڑی کو خاک کر دیتی ہے۔ یا آگ کو بھڑکانے کے لیے کروسین استعمال ہوتا تھا وہ زمانے کے اندر، یا پیٹرول استعمال ہوتا تھا۔ تو آگ کو بھڑکانے کے لیے چھوٹے چھوٹے چیپ بھی ڈالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیپر بھی لگاتے ہیں تاکہ آگ بھڑکے اور آگ کے اندر تیزی آ جائے۔ جہنم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکائیں گے، اور دنیا کے اندر کی آگ کے اندر اگر پتھر ڈال دیا جائے تو پتھر نہیں جلے گا، پتھر کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اس کے علاوہ لکڑی کو بھی آگ جلا دے گی، درخت کو بھی آگ جلا دے گی، کپڑوں کو بھی آگ جلا دے گی، چھوٹے چھوٹے یعنی لکڑیوں کی بھی آگ جلا دے گی، لیکن پتھر کو جلا نہیں پائے گی۔ کل قیامت کے دن جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں سے بھڑکائیں گے، یعنی جہنم کی آگ بھڑکے گی دو چیزوں سے، ایک انسان سے، ایک پتھر سے۔ یہ دو چیز ڈالیں گے تو آگ بھڑکے گی۔ جس طرح پیٹرول ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے، کیروسین ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے، اور اسی طرح لکڑیاں ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے، اسی طرح جہنم کے اندر لکڑیاں وغیرہ ڈال کر آگ کو اللہ نہیں بھڑکائیں گے، بلکہ انسان کو ڈالیں گے، پتھر کو ڈالیں گے۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے آگ بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔
تو معزز خواتین آپ دیکھے ہوں گے کئی لوگ جلا لے کر مر گئے ہیں. جیسے ہی انسان کو آگ لگ جاتی ہے وہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے. وہ آگ کی حرارت اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے. اب جہنم کے اندر خالص انسان کو ڈال کر، جس میں کوئی کیروسین نہیں ہوگا، کوئی پیٹرول نہیں ہوگا، کوئی لکڑی نہیں ہوگی، انسان کو ڈالیں گے تو جہنم کی آگ بھڑکے گی، پتھر کو ڈالیں گے تو جہنم کی آگ بھڑکے گی. تو ایسے جہنم میں اللہ اس انسان اور جہنم کو ڈال کر جلائیں گے اور بھڑکائیں گے جہنم کی آگ کو. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. دنیا کے اندر کسی کو آگ لگ جائے تو آس پاس کے اڑوس پڑوس اسے آ کر بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، آگے آتے ہیں. لیکن اللہ نے جہنم کے اندر کچھ فرشتوں کو متعین کیا ہے، بڑے خطرناک سخت فرشتے ہوں گے. لوگ جہنم میں جانے کے بعد جل کر چلائیں گے، پکاریں گے اور فرشتوں کو پکاریں گے کہ ہمیں بچا لو بچا لو. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، دیکھو یہ ایسے فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ ایسے سخت فرشتے ہیں کہ وہ کسی جہنمی کی بات کو نہیں سنتے. اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا پورا مکمل کرتے. تو میرے دینی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والوں. تو اس لیے خود بھی دیندار بننا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنا ہے. اگر ہم خود دیندار نہیں بنے، اپنے بچے اور بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی فکر نہ کریں، ان کے ایمان کی فکر نہ کریں، ان کے جہنم سے بچنے کی پلان نہ کریں، تدبیر نہ کریں، ان کو ایسے ہی یعنی چھوڑ دیں، دنیا کے حوالے کر دیں، تو پھر وہی بچے کل دنیا کے اندر بھی ماں باپ کے تکلیف کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت کے اندر بھی ماں باپ کے تکلیف کا ذریعہ بنیں گے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی میری مراد یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ عنوان یعنی لاک ڈاؤن سے پہلے ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یعنی آج تک کس طرح بنائے، کیسے بنائے، نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو گلیوں کے حوالے آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں. یہ یعنی ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. جس کے پاس اولاد ہو وہ ایک زینت، ایک سنورنے کی چیز کہ بھئی یہ بچے والا آدمی ہے، یہ بچے والی عورت ہے، تو ایک عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے. پھر اسی مال اور اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. ایک بات یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مال دیا ہے، مال دے کر بھی اللہ آزمائیں گے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، اولاد دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. تو مال جس کے پاس ہوتا ہے مال کی آزمائش ہوتی ہے، اولاد جس کے پاس ہوتی ہے اس اولاد کی بھی آزمائش ہوتی ہے. مال کو حق طریقے سے کمایا، صحیح طریقے سے کمایا، مال کا حق ادا کیا، مال کی زکوٰۃ نکالا، مال کو اللہ کے نیک کاموں میں یعنی خرچ کیا، جنت کو خریدنے میں خرچ کیا، جنت کے اعمال میں خرچ کیا، تو پھر یہ مال اس کے لیے یعنی نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ یہ مال اس جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. اگر اس نے مال کو حرام طریقے سے کمایا، حرام جگہ خرچ کیا، حرام طریقے سے اگر مال کو استعمال کیا اور نہ مال کی زکوٰۃ ادا کیا، نہ مال کی کوئی صدقہ نکالا، بلکہ گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں مال کو خرچ کرتا رہا، تو یہی مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور دوسری چیز، اللہ نے جن لوگوں کو اولاد دی ہو، چاہے بیٹیاں دی ہوں چاہے بیٹے دی ہوں، تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ ہے والدین. وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور کیسا حسن سلوک کرو؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا ماں باپ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا ماں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ماں باپ ہوں. تو جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے جیسا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک کھیل تماشے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایک رسنا پھگنا یعنی ایک عجیب کیفیت آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جیسے ماں باپ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو بچے دیتے ہیں، بچے بچپن ہی سے سداتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال اگر پوری زندگی ماں باپ کرتے ہیں، وہ اس کو بڑا ہونے تک، اس کی زبان آنے تک ماں باپ اس کی فکر کر کے اسے یعنی روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، اور بچے ستاتے تو اس ستانے کو برداشت کر لیتے ہیں. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے بچپن کو برداشت کرتے ہیں، اس طرح ان بچوں کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو یہی ماں باپ بچے جیسے بن جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ کا حکم ہے، جس طرح ماں باپ نے تمہارے بچپن کی حالت میں یعنی برداشت کیا، تمہارے ہر نخرے برداشت کیے، تم کو پالنے کے لیے طرح طرح کی یعنی چیزیں انہوں نے مہیا کیا، طرح طرح کے کھلونے دلائے، طرح طرح کی تمہاری خواہشات کے مطابق تمہارے بچپن کو اگر انہوں نے یعنی پروان چڑھوایا، تو یہی ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ایسی صورت میں اب تمہاری باری ہے، اولاد کی باری یہ ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہیں. ماں باپ کو اف تک مت کہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، اف بھی بولنا نہیں، ان کو یعنی چہرے میں جھلیاں لا کر ان کو جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کو اچھی بات کہنا ہے، نرم سے بات کرنا ہے، یعنی ان کو عزت دے کر بات کرنا ہے. یہ اللہ کا اتنا بڑا عہدہ والدین کو اللہ نے دیا ہے، تو اس والدین کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا، ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، یعنی ماں کی خدمت کرے گا، ماں کی دعائیں لے گا، تو یہ ماں کی خدمت کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. باپ کی خدمت کرے گا، باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت پہ داخل ہونے کے لیے باپ کی رضامندی ضروری ہے. اولاد سے باپ روٹ گیا تو ایسی صورت میں وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے ماں باپ اس بچے سے ناراض ہو. تو معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، تو اولاد کو بھی دے کر آزمائیں گے کہ اس اولاد کو صحیح طریقہ دکھلا رہے، دین کے راستے پر چلا رہے، اس اولاد کی فکر ایمان کی فکر کر رہے یا نہ کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نبیاں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، نبیاں بھی اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، یعقوب علیہ السلام کے دادا یعنی باپ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو باپ بھی نبی، دادا بھی نبی. اب جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، اپنی اولاد کو جمع کرے، جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے یہی سوال کیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ اب ہماری اولاد کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ میرا بچہ آ کے
میرے جانے کے بعد یہ پراپرٹی سنبھالے گا، یہ دکانیں سنبھالے گا، دنیا کے اوپر کا سارا خبرستان یہی سنبھالے گا. یہ نہ سکھا کو جاتے ہیں بچوں کو. مال کماؤ، مال جماؤ. مال 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 کی ہوس خود باپ کے اندر بھی ہوتی ہے، ماں کے اندر بھی ہوتی ہے، اور بچوں کی تربیت بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ بچہ بھی آگے جا کر مال کا حریص بن جاتا ہے، مال کا لالچی بن جاتا ہے. وہ اپنی دنیا بنانے میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، پھر ماں باپ پر بھی وہ وبال کا ذریعہ بنتا ہے، خود بھی آ کر خود کے اوپر بھی وبال کا ذریعہ بنا لیتا ہے. تو اس لیے اپنی اولاد کو ہمیشہ آخرت کی یاد دہانی کرایا کرو. اپنی اولاد کو ہمیشہ آخرت کے بارے میں سمجھایا کرو کہ بیٹا دنیا تو وقتی چیز ہے. دیکھے نہیں 2 سال پہلے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، آنکھوں کے سامنے اچھے اٹے کٹے لوگ جن کی موت کے سلسلے میں ہمیں سوچے بھی نہیں تھے، اور جو خود مرنے والے بھی یہ بھی نہیں سوچے تھے کہ ہم اچانک مر جائیں گے. تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اولاد اللہ نے دیا ہے تو اللہ آزمائیں گے اولاد کے ذریعے. بچپن سے اولاد کو ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں، دنیا سکھا رہے ہیں یا دین سکھا رہے ہیں؟ تو اگر دنیا سکھا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ عندہ اجر عظیم. ایک بات یاد رکھو، دنیا سے 1000 درجہ بہتر، 1,00,000 درجہ بہتر اللہ کے پاس اجر ہے، بڑا اجر ہے. اس اجر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. تو بہرحال میرے بھائیو، میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کے ذریعے اللہ آزمائیں گے کہ واقعتاً ماں باپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یا اولاد کو ایسے ہی آوارہ بنا رہے ہیں، دنیا دار بنا رہے ہیں، ہیرو بنا رہے ہیں، یا ناچنے والا بنا رہے ہیں، گانے والا بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. ایک اور آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ جیسا چاہے پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو لڑکیاں دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں، بعض کو بیٹیاں دیتے ہیں، بعض کو بیٹے دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کر دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعض لوگوں کو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے محروم کر دیتے ہیں، بانج بنا دیتے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہوتی. انہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والے، بڑے زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیریں، حکمتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، قدرت والے اللہ ہے. تو معزز خواتین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں. کیا دنیا کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا منحوس ہے؟ آج کل اس ماحول کے اندر اتنا بیٹی کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹی کیوں پیدا ہوئی. اور ایک زمانہ ایسا تھا، مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ان کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی زندہ جا کر دفن کر دیتے تھے. اندازہ لگاؤ، وہ جہالت کا دور تھا، وہ دور واپس لوٹ کر آیا ہے. آج کے جاہل لوگ بھی ایسے ہیں، نعوذ باللہ. آپ سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے کہ میاں بیوی دونوں مل کر ایک بچی کو لائے، چھوٹی بچی، 2 مہینے کی بچی، ایک جنگل میں لا کر چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہاں کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ویڈیو بنا کر پکڑ لیے اس آدمی کو. بھئی کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ جا کر دیکھے تو چھوٹی بچی، 2 مہینے کی بچی. اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل یہ نہیں چاہتا ہے. تو جیسے یہ نوجوان پکڑے تو ماں فوراً اس بچی کو اٹھا کر گلے سے لگا لی. اب اس ماں سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کیا یہ قصہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ میرا شوہر ہے. بیٹی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک یہ ٹارچر کر رہا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا کی تو نے، تو بیٹی کیوں پیدا کی. اب اس بیوقوف جاہل کو یہ معلوم نہیں ہے اولاد کی فیکٹری اللہ کے پاس ہے، نہ کہ انسانوں کے پاس ہے. کسی انسان کے پاس اگر اولاد
یعنی بچہ یا بچی بنانے کی فیکٹری اگر انسان کے پاس ہوتی تو کوئی یہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو. سب بیٹے پیدا کر لیں گے, سب کے یہاں بیٹے ہی ہوں گے, پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ دنیا کی نسل کیسے بڑھے گی؟ تو بیٹے پیدا ہوئے خوشیاں منانا, بیٹے پیدا ہوئے لڈواں بانٹ کر اسے ایک دم بڑی خوشی کے ساتھ, بیٹا پیدا ہوا, ہاں یہی بیٹا پیدا ہوا بیٹا, لیکن یہ بیٹے کی صحیح تربیت کرے تو ماں باپ کو صحیح دیکھے گا, یہ بیٹے کو اللہ کا ڈر سکھائے تو ماں باپ کو اپنے پاس رکھے گا, یہ بیٹے کو تم اگر کیا ہے اللہ کے نبی کا اخلاق سکھائیں گے تو یہ بیٹا ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرے گا. بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں لڈواں بانٹتے پھرے, بیٹے کو ہیرو بنائے, بیٹے کو اگر کیا میوزک سکھائے, بیٹے کو غلط لوگوں کے اخلاق سکھائے, ٹی ویاں دکھائے, فلمیں دکھائے, گانے سکھائے, اور وہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ سب سے پہلے بیوی آتی ماں باپ کو ڈرے گا, باہر چلے جاؤ یہاں سے. تو اولاد اللہ دیتے ہیں, آزماتے ہیں. اس لیے اولاد اگر دیندار ہوتی ہے تو اس کے آنے والی نسل دیندار ہوگی. اولاد کو بددین بنا دیں گے, یہ اولاد ماں باپ کے وبال کا ذریعہ بن جائے گی. کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں, کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا, کسی بیٹے نے اپنے ماں کو قتل کر دیا, کہ ماں باپ اگر اس کے یعنی عشق میں آڑ آ گئے, اس کی محبت میں آڑ آ گئے, ماں باپ کا گلا کاٹ کر نکل گئے. تو معزز خواتین, اس لیے اولاد اللہ دے رہے تو اولاد کی حقیقت کیا ہے, اولاد کو کس طرح تربیت دینی چاہیے. اولاد اللہ نے دیا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے. تو اسی لیے بیٹیوں کے پیدا ہونے میں منحوس مت سمجھو. جو ماں باپ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرتے ہیں, اس کو دین سکھاتے ہیں, اسے حیا اور پاک دامنی سکھاتے ہیں, اس کے اندر یعنی دین کی فطرت داخل کرتے ہیں, پھر وہ بچی نیک بنتی ہے, اس کو اچھی جگہ نیک جگہ رشتہ دے کر شادیاں کرتے ہیں. پھر ماں باپ انتقال بھی ہو جائے, وہ بچی ان ماں باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرمایا کہ مجھے جہنم میں ایک آدمی کو جہنم کا فیصلہ ہو گیا, فرشتے پکڑ کر اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس کی ایک بیٹی باپ سے چمٹ کر رو رہی ہے. اللہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, کون ہے؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں. تو اس بیٹی نے کہا کہ اللہ یہ میرا باپ ہے, اس نے میری اچھی تربیت کی ہے, مجھے دین سکھایا, مجھے اخلاق سکھایا, اس کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس کا جہنم کا فیصلہ ہوا ہے, یا اللہ یہ میرا باپ ہے, اس لیے میں رو رہی ہوں. تو حالانکہ وہ بیٹی اپنے اعمال کے ذریعے جنت اگر واجب کر لی تھی, بیٹی کا فیصلہ جنت میں ہوا, باپ کا فیصلہ جہنم میں ہوا. لیکن باپ کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر بیٹی نے لپٹ لیا, رونے لگی, تو اللہ کو رحم آیا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا, اسے جنت کا فیصلہ فرما دیا. تو اس لیے بیٹیوں کا پیدا ہونا منحوس نہیں ہے. بیٹی یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں جس کے گھر کے اندر پہلی بیٹی پیدا ہو تو وہ عورت بڑی بابرکت عورت ہے, وہ عورت بڑی بابرکت عورت ہے, بڑی سعادت مند عورت ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ شروع میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, جسے چاہتے ہیں اللہ بیٹیاں دیتے ہیں, اس کے بعد مرد بچے کا ذکر کیا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ, جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جن عورتوں کو, جن مردوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اور اولاد کی صحیح تربیت کریں, اولاد کو دیندار بنائیں, نیک بنائیں, اولاد کو اللہ کا ڈر بٹھائے. اور اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے کچھ احکامات ہیں. تو بہرحال معزز خواتین, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ اولاد کی تربیت کرنا چاہیے. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے, جس کی اولاد نہ ہو اس سے جا کر پوچھے. ہمارے مولانا محمود صاحب کے ایک دوست تھے, بڑے مالدار تھے, بیچارے نیک آدمی بھی تھے.
اللہ نے جس کو مال دیا ہو اگر وہ نیک کاموں پر خرچ کرتا ہو تو وہ بڑا ہی یعنی بہترین آدمی ہے اور بہت ہی سعادت مند آدمی ہے. کروڑوں روپیہ کی جائیداد تھی اس کے پاس, لیکن دل والا تھا, خوب خرچ کرتا تھا اللہ کے راہ میں. غریبوں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, محلے کے اندر جتنے لوگ غریب ہوتے ہیں سب کو, یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی آ کر اس کے پاس مانگتے تھے دے دیتا. لیکن اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن اولاد نہیں دیا تھا. سب کچھ دیا, اولاد نہیں دیا. اب اس کی زندگی گزرتی گئی, بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوا تو اس وقت علماء سے مشورہ کرنے کے لیے آیا کہ حضرت میرے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد, کروڑوں روپے کا مال میں نے جمع کیا ہے کہ اس مال کو میں کہاں لگاؤں, کون سے راستے پر لگاؤں, کون سی جگہ لگاؤں تاکہ یہ مال میرے لیے راہ نجات ہو جائے, نجات کا ذریعہ بنا دے. واقعتاً اولاد تو کوئی نہیں ہے, مال فل ہے, زیادہ ہے, لیکن اللہ کو یعنی یہ سوچ بھی ہے نا کہ مال کے ذریعہ آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ملیں گے. لیکن یہ بندہ یہ کہتے ہوئے اس نے افسوس کا اظہار کیا, ہائے کاش اللہ مجھے کوئی اولاد دے دیتا, کوئی ایک آدھ اولاد دے دیتا, اگرچہ کہ وہ اولاد لنگڑی کیوں نہ ہو, لولی کیوں نہ ہو, میں اس کو اپنا مال حوالے کر کے چلے جاتا. تو اس لیے جن کو اولاد اللہ نے دی ہے قدر کر لو, شکر ادا کرو اللہ کا. یا اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے, اور جن کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ لوگ ناشکر کرتے ہیں کہ بیٹے نہیں ہوئے. شکر ادا کرو اللہ نے آپ کو بیٹی تو دی ہے, دوسرے لوگ اس سے بھی محروم ہیں. کتنے لوگ تڑپتے ہیں کہ مجھے اولاد ہو جائے, اولاد نہیں ہو رہی. تو معزز خواتین جن کو اللہ نے اولاد دی ہے, خصوصاً بچیاں دی ہیں, آج کل بچیوں کے اب حالات سن چکے ہیں آپ لوگ, کیسے حالات چل رہے ہیں بچیوں کے بارے میں. ہمارے محلے میں کیسے حالات ہوئے ہیں, کتنی ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی ہیں. تو اس لیے آپ سب خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی, ایمان کی, اسلام کی, دین کی فکر کرنا ہر عورت پر ضروری بلکہ فرض ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی, دین کی فکر نہیں کیے, چھوڑ دیے تو کل وہی بچے مرتد ہو جائیں گے. ایسے حالات چل رہے ہیں آج. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو اولاد دیے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ اولاد سے محروم کرے, اللہ سے دعا کرے گا اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے. اور جن کے یہاں بچیاں ہیں, بیٹوں کی تمنا ہے, اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے. جن کے یہاں بیٹے ہیں, بیٹیوں کی تمنا رکھتے ہیں, اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے. تو معزز خواتین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سب سے پہلا انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کے بعد اسے زندگی دی جاتی ہے, روح ڈال دی جاتی ہے. 9 مہینے تک, تقریباً 9 مہینے یا 1 سال, یا کسی کو اگر 7-8 مہینے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں. بعض عورتیں ایسی بھی گزرے ہیں جن کو 2 سال میں بچے پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ کے اندر 2 سال گزارا بچہ, ایسی عورتیں بھی ہیں. تو ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ یعنی جب تک ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت تک شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا. جب بچہ ماں کے پیٹ کے باہر آ جاتا ہے تو پھر شیطان کمر کے پاس اسے اپنی انگلی سے اسے چھیتا ہے. چھیتے ہی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے. تو اب وہ رونا اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس کو کیا کرتا ہے, اپنی انگلی سے اپنا اثر اس پر ڈالتا ہے. تو اب اسلام میں سب سے پہلے بچے پیدا ہوتے تو شیطان اسے جا کر انگلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی ماں کے پیٹ کے اندر جب تک رہا, جب تک اس تک یعنی شیطان نہیں پہنچ سکا, لیکن اس دنیا میں باہر آیا, شیطان نے سب سے پہلے اس کے اوپر حملہ کیا. اب شریعت نے کیا کیا, جب شیطان بچے کے پاس پہنچ کر انگلیاں لگاتا ہے
اور اسے اپنے تابع ہونے کی یعنی کوشش کرتا ہے، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، تو شریعت نے یہ حکم جاری فرمایا کہ سب سے پہلے تم یہ کام کرو کہ بچہ پیدا ہو جائے فوراً اس کو کپڑے میں لپیٹ کر سیدھے کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت دو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، غلط خیالات۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ جب شیطان یہ کام کرتا ہے تم یہ کام کرو۔ تو اس لیے آج کل اگر بچے پیدا ہوئے تو کسی دن سے ماموں اذان دینا کہتے، ماموں نہیں، کسی نیک آدمی سے اذان دلوا دو، کسی نیک آدمی سے اللہ کا نام، اس لیے کہ اذان ایک ایسی پاورفل کلمات ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کے گھروں کے اندر شیطانی اثرات ہو یا جنات کے اثرات ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر اذان دیا کریں۔ اذان کی برکت سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں شیطان انگلی لگایا، اللہ حکم دیا کہ اذان دو، اقامت دو۔ اذان اور اقامت کی برکت سے شیطان کا اثر زائل ہو جائے۔ دوسرا کام یہ کرے اس کے پیٹ کے اندر جو غذا جانے والی ہے وہ غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد رونا شروع کرتے ہی باٹل کا دودھ شروع کرا دیا۔ اس سے پہلے میری بہنیں یہ یاد رکھیں، یہ باتوں کو یاد رکھیں۔ دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلا کام جب بچہ پیدا ہو تو سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اس کی وجہ سے شیطان کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ بچے کے پیٹ کے اندر سب سے پہلی غذا کیسی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، تو سب سے پہلا بچہ مسلمانوں میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر اور حضرت اسما کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوا عبداللہ، تو عبداللہ مدینے میں پیدا ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پیدا ہوئے، تو حضرت اسما ان کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو آ کر کیا تہنیک فرمائی؟ تہنیک بولے تو کھجور کو تھوڑا نرم کر کے چبا کر، یعنی ان کا لعاب، ان کا تھوک اس میں ملا کر چبا کے بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اسے بولتے ہیں تہنیک۔ کیا بولتے ہیں؟ تو بچہ پیدا ہوا تو تہنیک کا عمل کرائے کسی نیک اللہ والے سے۔ آپ کے نگاہ میں جو نیک آدمی ہے، نیک اللہ کا ولی ہے، تاکہ اس کے پیٹ میں سب سے پہلی غذا جو جائے وہ اللہ کے نیک بندوں کی برکت چلے جائے، اس کی وجہ سے بچے کو اوپر بڑے اثرات پڑتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آیا تو سب سے پہلی غذا اس کی کسی نیک اللہ والے کی تہنیک، کسی نیک اللہ والے سے کھجور وغیرہ چبوا کر ان کے آخر کیا ہے، ان کی برکت اس کے منہ میں ڈالیں گے تو پیٹ میں جانے والی سب سے پہلی غذا وہ اللہ والوں کی برکت ہوگی۔ یہ دوسرا کام، اس لیے کہ میرے ماں بہنیں جب بچے کے پیٹ کے اندر اللہ والوں کی برکتیں چلی جاتی ہے، دیکھیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے تہنیک کروائی، کیسے شہ سوار بنے، اللہ اکبر۔ حجاج ابن یوسف کے ساتھ ان کا مقابلہ، کبھی ان کے ساتھ یعنی حجاج کے سامنے سر نہیں جھکائے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کبھی باطل کا سپورٹ نہیں کیا۔ ایسے جوان مرد، ایسے بہادر بن جاتے ہیں بچے، ایسے دیندار بن جاتے ہیں جن کے پیٹ کے اندر سب سے پہلی غذا کس کی ہو؟ اللہ کے نیک بندوں کی ہو۔ الحمدللہ یو پی سائڈ میں سب اگر یہ ماحول ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاس آتے ہیں ان کی تہنیک کر، اب ادھر تو ماحول ہی نہیں ہے، تہنیک کروانے کا سنت طریقہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ تیسری چیز یہ کرے کہ بچوں کو دودھ پلانے میں نہایت ہی سنت کا اہتمام کرے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ
ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے نا، سائنسدانوں نے ریسرچ کیا ہے کہ بچہ پیٹ میں رہتے ہوئے ماں کی غذا اسے ملتی ہے، ماں جو غذا کھاتی ہے وہ غذا بچے کو بھی ملتی ہے، یہاں تک کہ ماں جب سانس لیتی ہے، سانس سے زیادہ بچہ ماں کی بات پر غور کرتا ہے، ماں کی بات پیٹ میں رہنے والے بچے کو سنائی دیتی ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ایک بچہ ایسا تھا، مدرسے کے اندر داخل ہوا، چھوٹا بچہ، استاد پڑھا رہے ہیں، استاد سے پہلے انہیں پڑھ لیتا ہے، 5 پارے ایک دم بڑے کم وقت میں بڑا جلدی یاد کر لیا۔ 5 پارے جب اس کے ہو گئے، یاد اس نہیں کر رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گاڑی وہاں رک گئی۔ استاد بڑے تعجب ہوئے، کیا بھئی یہ 5 پارے اتنا تیزی کے ساتھ یاد کر لیا، بڑا پکا، استاد پڑھانے جائے بولے تو آگے پڑھنا شروع کر دیتا، یہ کیسے ہوا؟ جب تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ان کی والدہ جو تھی 5 پارے کی حافظ تھی۔ یہ بچہ جب پیٹ میں تھا تو یہ اٹھتی بیٹھتی جھاڑو دیتی ہوئی قرآن پاک تلاوت کر رہی تھی، اور یہ 5 پارے ریپیٹ کر کے وہی 5 پاروں کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہا، تو اندازہ لگاؤ کہ ماں جو بولتی ہے، ماں جو کہتی ہے، اس بات کو بچے پر اثر ہوتا ہے، بچہ اس کو سنتا ہے، اور بچوں کا دماغ ریکارڈر سے بھی خطرناک کام کرتا ہے، ریکارڈ بھی اس کے سامنے فیل، ایسا ہوتا ہے۔ تو 5 پارے اس لیے جلدی یاد کر لیا کہ اس نے 5 پارے اپنے ماں کے منہ سے پیٹ میں رہتے ہوئے سنا ہے۔ اب ہماری مائیں کیسے ہیں؟ جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں، ٹی وی میں خالی ٹی وی میں ان کی زندگی، سیریل نے تو ان کی آ کر کیا ہے، دنیا چلتی نہیں، ساس بہو کی کہانیاں دیکھنا ان کے لیے واجب۔ تھوڑا تو بھی قدر کرو، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں، کن ننگی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، بے حیا فاحشہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ ساس بہو کی کہانی بولے تو انہوں شوق سے دیکھتے سو، کیسا بہو ساس کو ستاتی کی یا ساس بہو کو کیسا ستاتی کی، یہ ضرورت کیا ہم ہمارے نبی کے صحابیات نہیں تھے؟ نبی کی بیویاں نہیں تھی کیا؟ ہم لوگوں نے نبی کی بیویوں کو آئیڈیل مان کر ان کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارے؟ تو اس لیے ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ موجود ہوتا ہے، اگر ماں اس کے زبان سے ذکر نکلے، اس کے زبان سے یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے یعنی زبان سے آ کر کیا ذکر و اذکار کرتی ہو، تو اس کا اثر بچے پر بھی پڑتا ہے، اور بچہ باہر آنے کے بعد اسی نہج پر چلتا ہے جس طرح ماں ہوتی ہے۔ تو معزز خواتین، اسی لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ جن کے یہاں یعنی اللہ نے اولاد ابھی امید سے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو دودھ پلانے کے وقت بڑا اہتمام کرنا چاہیے، سیدھے جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سیدھے جانب سے شروع کرتے تھے، تو سیدھے جانب سے یعنی سیدھی طرف سے دودھ پلانا چاہیے، اور دودھ پلانے سے پہلے اس بات کا اہتمام کرے، اللہ والے فرماتے جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت وضو کر لیتی ہے، دودھ پلاتے وقت اپنے بچے کو آ کر کے وضو کر لیتی ہے، تو وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر نیک صفات پیدا فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، سنے نہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت اجمیر شریف میں ان کا مزار ہے، دعوت و تبلیغ کا بڑا کام کیا ہندوستان کے اندر آنے کے بعد۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں گئے ہوئے تھے، سفر میں جا کر واپس آئے تو بڑے خوش تھے، ماں سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ آج تیرے چہرے کے اندر خوشی جھلک رہی ہے، کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ماں سے
ادبن عرض کیا کہ امی جان آج کا سفر بڑا کامیاب رہا, آج کے سفر سے بڑا خوش ہوں میں. پوچھا وہ کیسے بیٹے؟ میں آج کے سفر میں گیا 7 لاکھ کافر میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. کتنے؟ 7 لاکھ کافر میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, اور 70 لاکھ سے زیادہ گنہگار مسلمان میرے ہاتھ پر توبہ کرے, میرے سامنے توبہ کرے اپنے گناہوں کی, اس لیے میں خوش ہوں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, تو جو خوش ہو رہا ہے نا یہ تیرا کمال نہیں ہے. اللہ نے یہ اثر تیری زبان میں کیوں رکھا؟ اللہ نے تجھے یہ درجے تک کیسے پہنچایا؟ بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی وضو کر کے پلاتی تھی. تو معزز خواتین, جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت وضو کا خیال کرتی ہے تو بچے کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ وہ بچہ خواجہ معین الدین اجمیری بن جاتا ہے, خواجہ معین الدین چشتی بن جاتا ہے. چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں حضرت خواجہ معین الدین. تو اس لیے اب وضو کا معمول بنا لے تو اور بھی اچھا ہے. کھانا پکاتے وقت وضو بنا کر پکائے, ذکر کرتے ہوئے پکائے, اس کا اثر اپنے اولاد پر بھی ہوتا ہے, اپنے شوہر پر بھی ہوتا ہے. جتنے لوگ آپ کے ہاتھ کے بنایا ہوا کھانا کھائیں گے انشاءاللہ آپ وضو سے ہو کر پکائیں گے, وضو سے ہو کر ذکر کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے پکائیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ جو مردہ دل تھے اللہ اسے زندہ کریں گے. شوہر نماز کا پابند نہیں ہے, شوہر آخر کیا ہے, دین کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہے, دین کو مقصد نہیں بنایا ہوا ہے, لیکن ایسا کھانا بنائے کہ وضو کے ساتھ ہو, تو پھر میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے بھی ختم. آج بہت حالات ایسے آ گئے, ایسے حالت آ گئے نعوذ باللہ, میاں بیوی میں آپس میں کتنے جھگڑے ہمارے مسجد کے پاس آتے ہیں کہ شادی ہو کے 6 مہینے نہیں ہوئے جھگڑے ہوئے. تو معزز خواتین, اس لیے خواتین کو چاہیے گھر کے اندر کا اچھا ماحول بنانا چاہتی ہیں کہ کھانا پکاتے ہوئے وضو کے ساتھ پکائیں اور ذکر کرتے ہوئے پکائیں. جس طرح یعنی دودھ پلانے سے پہلے وضو کے ساتھ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا. اب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور تتلی پتلی زبان استعمال کرنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھاؤ. کیا سکھانا؟ ہیرو کا نام نہیں, فلم کا نام نہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچے نعوذ باللہ من ذالک باہوبلی کہتے ہیں, چھوٹا اسے باتیں بھی نہیں آتے, فلم کا نام سکھا تعلیم سے. اب انہیں کافر آدمی ہے, انہیں اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے, تو ایسے آدمی کے بارے میں ہم اسے بچے کو سکھا رہے ہیں. انہیں اس کا گانا گائے بولتے انہیں خوش ماں باپ. جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو کر بات کرنا شروع کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت بچے کو سکھا دینا چاہیے, نہیں تو کم از کم کلمات تو سکھائے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس انسان کا پہلا کلمہ لا الہ الا ہو, لا الہ الا اللہ ہو, اور جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. تو بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ, بچے کو اللہ کا یقین بٹھاؤ کہ بیٹا سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں, رزق دینے والے اللہ ہیں, مال دینے والے اللہ ہیں. نہیں, آج کل کی مائیں کیا کرتے ہیں, بچہ پیسہ پوچھا تو باپ کے پاس جا کے پوچھو کرو. اب بچے کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالے تو واپس دیتا سو. اس کے پر نہ اللہ کا یقین ہوتا ہے, نہ اللہ کی قدرت کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے, بلکہ اس کا یقین ایسے بن جاتا ہے میں زندہ رہنا ہے تو میرے ماں باپ زندہ رہنا ہے. کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے, وہ عورت سوچنے لگتی ہے میرا گھر کیسا چلے گا, آج تک تجھے کس نے چلایا, ماں کے پیٹ میں تھی تو کس نے پالا, ماں کے پیٹ کے باہر آئے تو کس نے پالا. شوہر بھی مر جائے, بیوی بھی مر جائے, کوئی بھی مر جائے, یہ دنیا کا نظام اللہ چلا رہے. یہ دنیا کے اندر جب تک انسان باقی رہے گا روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. وہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج کل لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں, کسی کے گھر کے اندر کوئی انتقال ہو جائے ہمارا گھر کیسے چلے گا,
اب تک کس نے چلایا؟ شوہر رہتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزی پر تالا ڈال دے، دکان کو غارت کر دے، بیپار کو غارت کر دے، پھر تمہارے گھر کو کون چلائے گا؟ تو اس لیے معزز خواتین، چلانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ہماری زندگی کو چلانے والا اللہ ہے۔ یہ یقین اب ہی سے، بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں گے تو یہی بچے آگے جانے کے بعد یہ محسوس نہیں کریں گے مجھے پالنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اسی لیے عام طور پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ آپ سن چکی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت دہلی کے اندر قطب مینار ہے نا، وہاں پر حضرت کی مزار ہے، بڑے نیک اللہ والے، اللہ اکبر۔ ان کے اللہ والا بننے میں ان کے ماں باپ کی آخر محنت ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا، اب بولنے کا زمانہ آ گیا، چلنے کا زمانہ آ گیا، بچے کو اٹھا کر مدرسے میں ڈالے، مدرسے میں پڑھائے، تو اب ماں باپ ڈسکس کے لیے بیٹھ گئے کہ میرا بچہ آگے جانے کے بعد کیسے نیک بنے گا، کیسے اللہ کا ولی بنے گا، کیسے وہ اللہ کا نیک پکا بندہ بن جائے گا، نیک صالح بندہ بن جائے گا۔ ماں باپ ڈسکس کرنے لگے کیا ترکیب ہوگی۔ ایک تو مدرسے کو ڈالے، مدرسے میں ڈالا کو ماں باپ آ کر اطمینان ہو جاتے آج کل کے، حضرت دیکھ لیتی لے کر کو، تمہیں کیا پھر حضرتاں کے پاس 21 گھنٹہ رہتا ہے بچہ، وہ 24 گھنٹے اسکول کے ماحول میں رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اسکول کے ماحول میں رہتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کے ماحول میں آتا ہے، ماں باپ کا ماحول دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے۔ ماں ٹی وی کی دیوانی بولے تو انہیں بھی ٹی وی کا دیوانہ ہو جاتا، ماں سیریل کی دیوانی بولے تو انہیں کارٹون کا دیوانہ بن جاتا۔ ماں اگر کیا ہے جس لائن پر ماں چل رہی ہے یہ بھی اس لائن پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹی رہی، ماں بے حیا ہے، بیٹی بھی بے حیا بنے گی۔ ماں گلی میں گھومنے والی رہی تو بیٹی بھی گلی میں گھومنے والی بن جائے گی۔ ماں بازاروں میں بغیر پردے کی جانے والی بنی تو بیٹی بھی ویسی بنے گی۔ تو معزز خواتین، اب یہ دونوں آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ میرے بچے کو کیسے نیک بنایا جائے۔ تو اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچے کو دین دے کر چلے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، مگر تین عمل ایسے ہیں جب تک یہ عمل ہوتے رہیں گے ثواب جاریہ ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی کوئی مسجد بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، یا کوئی لوگوں کے لیے بور ڈال کر دے دیا، یتیم خانہ بنا دیا۔ اب جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک لوگ اعمال کرتے رہیں گے، قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ او علم ينتفع به، یا علم حاصل کیا تھا، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا رہا، لوگوں کو ایمان کی باتیں بتاتا رہا، دین کی باتیں بتاتا رہا، لوگ اس کی دین کی باتوں کو سن کر عمل کرنے لگے، اور جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے انہیں مر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ جب تک لوگ دین پر چلتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے دنیا کے اندر، اس کے مر جانے کے بعد بھی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ نیک بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے۔ اب آج کل کیسا بولے تو بچے ہمارے مسجد میں بلّہ دیکھتا ہوں، میں اس لیے بولتا ہوں، ہمارے مسجد میں آ کر کیا ہے فجر کی نماز میں آ جاتی ہیں جس دن ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ کیا رہے بھائی انہوں دکھتی ہے نہ، کب بھی دکھے نہ کو سوچتے سو وجہ کر کون کی مرنا، مرے تو فجر کی نماز میں حاضر، کب بولے تو 3 دن کی زیارت کر کو بول کو آتے سو بھی، دوسرے دن نظر نہیں آتے، 3 دن کی زیارت کے لیے فجر میں رہتی۔ ایسے حضرت ذرہ
خبر کے پاس جانا ہے، فاتحہ دلانا ہے. کیا بھائی تجھے آتا نہیں؟ ہاں مجھے آتا نہیں. اچھا کون کی موزن صاحب کی کون کی جاتی، جا کو کیا کی پڑھ کو بخش کو آ جاتی. پھر اس کے بعد 10 دن کو آتا، پھر اس کے بعد 40 دن کو آتا، پھر اس کے بعد ان ماں باپ کو بھول گیا، بولتا 1 سال تک یاد بھی نہیں کرتا انہیں. اسے ماں باپ یاد بھی نہیں رہتے، اس لیے کہ ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو قبضہ کرنے میں رہتا ہے، ان کے مال کو ہر اس طریقے سے جمع کر لیتا ہے، ماں باپ کو یاد بھی نہیں کرتا ہے. پھر کیا تو بھی اب آتی دیکھو مردیاں کی عید، مدالانی لوگا مردیاں کی عید کو شعبان کی 15 رات مردیاں کی عید کہتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ زندہ کی یعنی عید بننے والی ہے یا زندے مردے ہونے والے ہیں، ان کو معلوم نہیں. انہیں مردیاں کی عید کرنے والے بن جائے. مردیاں کی عید بنانے والا پتہ نہیں کہ آگے جا کے اس کی موت اگر اس کے یعنی اسی سال میں لکھی ہوئی ہو، انہیں اسی سال میں دنیا سے جانے والا ہو. تو معزز خواتین، یہ ہے ہماری اولاد. 3 دن کی زیارت، 10 دن کی زیارت. وہاں موزن صاحب انہیں بھی پڑھتا نہیں کیا بھی، انہیں سے پڑھنا آیا تو نہیں، نہ کلمہ سیکھا، نہ قرآن سیکھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سیکھا، نہ اسے اگر ایصال ثواب کرنا آتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا کیا یا اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، یا اللہ میرے ماں باپ انتقال ہو چکے، ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت عطا فرما. سیکھا نہیں، سکھائے بھی نہیں. انہیں سکھا نہیں، انہوں سکھائی نہیں. اس لیے مرے گئے، اولاد کو ایسی چھوڑ کر گئے، نافرمان اولاد، فاجر اولاد، فاسق اولاد، اور گناہ کرتے کرتے زندگی گزارنے والی اولاد، سود کھانے والی اولاد، ظلم کرنے والی اولاد، گنڈا گری کرنے والی اولاد. ایسی اولاد کو چھوڑ کر گئے تو ماں باپ کیا قبر میں آرام سے سکون سے سوئیں گے؟ تو اس لیے معزز خواتین، اولاد ایک بڑی نعمت ہے. اس کو ہم جب دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنے گی، آخرت کے اندر بھی نہیں. پھر ہوتا اب وہ 15 تاریخ کو جا کو کیا کی بھوت بتہ سلگا کو آ جاتا سو، وہ بھی اسے بڑا سمجھتا، وہ قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے گی وہ کیا بھی معلوم نہیں اسے. تو اس لیے تیسری چیز کیا ہے؟ ایسی نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرے. تو اس لیے ہماری اولاد کو ایسی بنانا چاہیے، ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے کہ جتنی اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ اولاد کو خدیجہ جیسی صفات بنانا چاہیے، عائشہ جیسی صفات بنانا چاہیے، حفصہ جیسی صفات بنانا چاہیے. جتنے صحابیات ہیں ان کی صفات اپنی بچیوں کو آ کر کیا ہے لانے کی کوشش کرنا چاہیے. بچے دیے خالد بن ولید جیسا بنانا چاہیے، بچوں کو عمر جیسا بنانا چاہیے، ابوبکر جیسے بنانا چاہیے، عثمان جیسے بنانا چاہیے، علی جیسے بنانا چاہیے رضی اللہ عنہم اجمعین. جب پھر یہی اولاد ماں باپ کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی. بچہ نماز پڑھا تو ماں باپ کو ثواب ملے گا، بچہ ذکر کرا تو ماں باپ کو ثواب ملے گا، بچہ قرآن کی تلاوت کیا تو ماں باپ کو ثواب ملے گا. تو اس لیے میرے ماں بہنیں فکر کریں گے انشاءاللہ اپنی اولاد کے بارے میں. کیا فکر کریں گے کہ میری اولاد کے اندر دین کیسے باقی رہے، میری اولاد کو ہم دین کیسے سکھائیں، ایمان کیسے سکھائیں. تو اس طرح یعنی یہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ میری اولاد، ہمارا بچہ کیسے دیندار بن جائے، کیسے نیک بن جائے. تو ماں نے سوچا کہ جی ایک میرے پاس پلان ہے، ایک ترکیب ہے، میں اسے شروع کرتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے اوپر یقین اور اللہ کی ذات سے جڑوانے کی کوشش. اس عورت کے اس تدبیر سے ساری عورتوں کو سبق لینا چاہیے. وہ ماں کیا کرتی، بچہ مدرسے کو چلا جاتا، صبح سے لے کر دوپہر تک مدرسے میں رہتا، پڑھ کر واپس آ جاتا. وہ زمانے میں مدرسے تھے تو اسکولہ نہیں، اسکولہ آپ سے 100 سال پہلے سے چاہیے، اس سے پہلے اسکولہ بھی نہیں، سب مدرسے سے رہتے تھے. صبح سے لے کر شام تک اس میں بچے انجینئر بنتے تھے، ڈاکٹر بھی بنتے تھے، سب کچھ بھی بنتے تھے اسلامی تعلیمات میں. تو بچہ دوپہر کو آ جاتا تو ماں کیا کرتی تھی، جلدی جلدی روٹی بنا دیتی، اس کو اٹھا کر ایک محراب میں رکھ دیتی، اور بچہ آیا تو بچے کو سکھانے لگی کہ بیٹے آ کر پوچھتا نا، اماں کھانا ڈالو، بھوک لگی ہے، تھکا ہوں. تو ماں کہنے لگی بیٹا تجھے مجھے کھانا دینے والا، تیرے ابو کو کھانا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگ. تو بچے نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے اللہ سے مانگنے کے لیے؟ مصلی بچھاؤ، اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو.
تو اب وہ بچہ مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگنے لگا کہ اللہ تو مجھے روٹی دے دے، مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوں، یا اللہ مجھے روٹی دے دے۔ اب وہ دعا ختم ہونے کے بعد اب میں اللہ سے مانگ لیا ہوں، کہاں رکھیں اللہ؟ تو ماں بتا دیتی کہ فلاں محراب میں تلاش کرو، شاید اللہ وہاں رکھ دے ہوں گے۔ اب وہ بچہ دیکھ کر محراب میں تلاش کرتا تو روٹی کو پا لیتا، بڑی خوشی سے کھا لیتا اور سو جاتا۔ تو یہ معمول روزانہ بچہ اس طرح آتا، اس کا ایک معمول بن گیا تھا، آتا ننھے ہاتھوں سے دعا کرتا، روٹی لیتا، کھا لیتا، سو جاتا۔ تو یہ معمول بن چکا تھا، اور بچے کے دل کے اندر اس کی فکر، اس کا یقین بدلتا گیا۔ کیسے بدلتا گیا؟ ماں سے پوچھتا کہ امی جان اللہ صرف ہم نہ کھلاتی ہیں، پوری دنیا کو کھلاتے ہیں۔ اب ماں بولتی کہ بیٹا چرندے، پرندے، چونٹی، مچھلیاں، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور، سب کو اللہ دیتے ہیں، سب کو اللہ کھلاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کھلاتے ہیں، ابو کو پیسے کون دیتے ہیں؟ تو ماں بولتی ہے ابو کو پیسے اللہ دیتے ہیں۔ یہ روٹی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ بچے کا ذہن بنتا گیا۔ روزانہ رات میں سوتا بچہ تو ماں سے سوال کرتا اللہ کے بارے میں۔ اب ماں جب اللہ اتنا سب کچھ کھلا رہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دوستی کرے، اللہ سے محبت کرے۔ تو جب یہ محبت کے بھرے جملے ماں اپنے بیٹے سے سنتی تو سمجھ جاتی تھی کہ اس کا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اللہ کا یقین اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا۔ تو اس طرح ماں اس کو سکھاتی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ کسی فنکشن کے لیے، کسی تقریب میں، شادیاں گئے تو ہمارے عورتیں جلدی آتے نہیں وہاں سے، یہ تو پہلے سے جائے ہے۔ شادیاں میں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جا کر دیکھ کر آ جانے کا یہ نہیں، وہاں بیٹھ کر میٹنگاں مار کو شام تک، اس لیے کہ پورے رشتہ دار جٹ جاتے، نماز کا بھی خیال نہیں ہوتا، اولاد کا بھی خیال نہیں ہوتا، کچھ بھی خیال نہیں ہوتا۔ 4 جنے مل گئے تو تمہاری گھر کی حالت بولو، میری گھر کی حالت میں بول، انہیں ویسا کر ڈالی، انہیں ایسا کر ڈالی، انہیں ویسا کر ڈالی، یہ جرتا خالی۔ اس سے کیا کیا فائدہ ہوتا؟ کیا بھی فائدہ نہیں، خالی باتیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ تو اب وہ بچے کی ماں ایک تقریب میں گئی ہوئی تھی، شادی میں گئی ہوئی تھی، اور باتوں بات میں آ کر کیا بچے کے بارے میں بھول گئی کہ بچہ دوپہر کو مدرسے سے آئے گا، کھانا مانگے گا۔ اب کھانا تیار کر کے جاتی تھی ماں، روزانہ یہ معمول تھا۔ تو اب ایسا ہوا کہ تھوڑا سا وقت گزر گیا تو ماں کو یاد ہے ارے بچہ آیا ہوگا، تو اب وہ بچے کی فکر میں واپس دوڑنے لگی اور اللہ سے مانگنے لگی کہ یا اللہ اتنے دن تیرے اوپر یقین جمانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، یا اللہ میرے اس محنت کی لاج رکھ لے، ورنہ اگر تیرے اوپر سے یقین چلا گیا، ٹوٹ گیا تو یہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی، یا اللہ میری لاج رکھ لے، میری محنت کی لاج رکھ لے۔ تو یہ روتی ہوئی دعائیں کرتی ہوئی وہ ماں واپس ہوئی گھر کے اندر، جلدی جا کر پکائی، اور پکانے کے بعد اسے یعنی محراب کے اندر رکھ دیا۔ اب محراب کے اندر رکھنے کے بعد آ کر دیکھی تو بچہ سو رہا ہے، ماں سمجھ گئی کہ کھائے بغیر سو رہا ہے بچہ، تو جا کر اسے پیشانی پر بوسا دیا، بچے کو بڑی پیار سے اٹھایا کہ بیٹا آپ تھک گئے ہوں گے، مدرسے سے آ کر تھک گئے ہوں گے، کھانا نہیں کھائے ہوں گے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کر کھانا کھا لو تمہارا۔ تو بیٹا بڑا تعجب سے دیکھنے لگا، چھوٹا بچہ تھا، کہ امی جان کیا بات کر رہی ہو، میں روزانہ جس طرح کرتا ہے آج بھی میں مدرسے سے آیا، نماز پڑھا، 2 رکعت اللہ سے مانگا کہ اللہ آج ہماری امی بھی گھر پہ نہیں ہے، یا اللہ مجھے اگر سخت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ تو میں یہ دعا کر کے جب تلاش کیا تو ایک بہترین روٹی ملی، اور اتنے دن میں جو روٹی ملتی تھی، آج کی روٹی بڑی مزیدار تھی، آج کی روٹی بڑی مزیدار تھی، بڑا لطف سے میں نے کھایا کہ آج کا مزے کی روٹی اتنے دن جو میں نے کھایا ہے اس کا مقابل نہیں بن سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے غائب سے اس کا انتظام کیا۔ تو جب اپنے بچوں کا یقین ایسے بنائیں گے تو یہی خواجہ قطب الدین کاکی کہتے ہیں، یہ ہندی لفظ ہے، کاک کہتے ہیں روٹی کو، کاکا بھائی بولتے نہیں، تو اسے روٹی کیوں بولتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو غائب سے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سی
تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا یقین، ایمان، اسلام بچپن ہی سے بٹھائیں گے تو یہ بچے آگے جا کر اللہ کا ولی بنیں گے، نہیں چھوڑ دیں گے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ میرے بیٹو تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو سارے بیٹے کہنے لگے کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو اللہ کے ابراہیم کا بھی اللہ ہے، اسحاق کا بھی اللہ ہے، یعقوب کا بھی اللہ ہے، ہمارے باپ داداؤں کے جو اللہ ہے اس اللہ کی اب عبادت کریں گے۔ تو اس لیے معزز خواتین، اللہ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی فکر کرنا چاہیے، ان کو آ کر نیک بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو ہم گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں۔ ماحول کیسا اچھا بنے گا؟ میں نے وہی بیان کیا، وضو کے ساتھ رہیے، ذکر و اذکار گھر کے اندر معمول، سارے گھر کے افراد بیٹھ کر تعلیم کرو، فضائل اعمال کی تعلیم، صحابہ صحابیات کے واقعات بیان کرو، سارے گھر والے مل کر اللہ کا ذکر کرو، مل کر ذکر کرو، اس لیے کہ جو مل کر ذکر کیا جاتا ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے حضرت فرمائے تھے کہ سارے گھر والے ایک وقت متعین کر لو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، اللہ سے دعا کرو۔ جس گھر کے اندر اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کا ذکر آ کر کے سارے بچے، سارے گھر والے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے گھر کے اندر کی آفات، گھر کے اندر کی بلائیں، گھر کے اندر کی مصیبتیں، شیاطین، جنات، خبیثیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے، روزی میں برکت، ذکر کی برکت سے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نیک ماحول اور اللہ کے ذکر کی برکت سے دعائیں قبول، ذکر کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر ذکر کا ماحول بنائیں، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں، روزانہ ماں بہنیں، اللہ کے واسطے میں آپ کا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قرآن خوانی مت کروایا کریں۔ 4 حافظوں کو بلا دیے اور قرآن خوانی کروا دیے، چھوڑ دیے، خود قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، یہ کام مت کریں، خود قرآن پڑھیں روزانہ۔ اب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کی تیاری کرنا شروع کر دیں ابھی سے، اور قرآن کی تلاوت روزانہ کم از کم 1 پارہ ہی صحیح قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح نمازوں کو اللہ کے واسطے جان بوجھ کر نہ چھوڑیں۔ جو کوئی مرد اور عورت نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک ایک نماز چھوڑنے پر کتنے بڑے بڑے عذابات۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو نماز سکھائے، بچیاں ہیں بچی کو نماز پڑھنا سکھائے کہ نماز کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ بچہ ہے، بچوں کو آ کر کیا ہے مکتب سے آ کر اس کا تعلق جڑوائیں۔ اگر نوجوان بچے ہمارے گھر کے اندر، عشاء کے بعد ان کا بھی مکتب چلتا ہے ہمارے مسجد کے اندر، عشاء کے بعد نوجوانوں کا بھی آ کر کیا ہے بڑے لوگوں کا بھی مکتب چلتا ہے۔ تو ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو یہاں بھیجیں جو اب تک قرآن نہیں سیکھ پائے، جو اب تک اسلام کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کیے، ان کو یہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو علماء کا ساتھ کر دیں کہ بھئی آپ علماء کی صحبت میں رہا کریں، اماموں کی، علماء کی صحبت میں رہا کریں، ان سے دین حاصل کیا کریں، اور اپنے شوہر ہیں یا باپ ہے پیار و محبت سے ان کو یعنی نماز کو بھیجیں، اور اللہ کا راستہ ہے، جماعت میں جانا ہے، ان کو پیار و محبت کچھ سے سمجھائیں کہ 3 دن تمہیں آ کر اللہ کے راہ میں لگا لو، موقع ملے تو مستورات کی جماعت بھی نکلتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی جانے کی کوشش کریں۔ یہ چند کام ہم لوگ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنائیں گے، اور ہماری نسلیں یعنی بددینی سے، گمراہی سے بچ جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات، اس سے پہلے آپ کے یہاں یعنی مسائل پوچھنے کے لیے ایک ڈبہ رکھتے تھے کہ آپ چٹھی میں لکھ کر جو بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے، نام لکھے بغیر چٹھی میں لکھ کر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ اگلا ہفتہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ 2:30 بجے آنے کی کوشش کریں، 2:30 بجے آئیں گے تو تعلیم بھی ہوگی اور سیکھنا سکھانا بھی ہوگا۔ جتنا جلد ہو سکے آنے کی کوشش کریں، اور جتنے محلے کی ہماری مستورات ہیں، آپ تو ماشاءاللہ آ چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے گھر ہیں جو گھر میں رہتے ہوئے بھی ہفتے میں 1 مرتبہ ایک موقع ملتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ دین کی باتیں سننے کو موقع ملتا ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم آ کر اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں کریں، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کریں، تو پھر دیکھیے
ہر مرد اور ہر عورت، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت جنت پہ جانا ہے. ہم اس کی فکر کرنا چاہیے. مرد اگر مرد کی فکر کریں، عورت عورت کی فکر کریں. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگلی اتوار آتے ہوئے محلے کے یعنی آپ کی پہچانت کے جتنی مستورات ہیں، آپ کی سہیلیاں ہو یا آپ کے رشتہ دار ہو، اسے آ کر کیا ہے ہمارے یہاں لانے کی کوشش کریں اور اجتماع کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی اسی طرح کا ماحول، اسی طرح کا اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت تک اور قیامت تک اس کو چلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.